بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، سورۃ النمل کا بقیہ مضمون کے ساتھ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کی نہایت واضح، مؤثر اور مسکت یعنی خاموش کر دینے والی باتیں اور اس طرح کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسی دلیل ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، آنکھوں سے گزر جاتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ غور کرے، دیکھے تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اے لوگو بتاؤ کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ سیدھے پوچھ رہے ہیں پوری دنیا والوں سے، اللہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ پھر اس پانی سے خوبصورت باغ اور درخت کون اگاتا ہے؟ اور پھر چھوٹے سے بیج میں موٹا موٹا درخت، تناور درخت، پھلدار درخت کون بناتا ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی دلیل، کوئی جواب؟ یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں اس کا خالق اور مالک ہے؟ اے لوگو یہ تو بتاؤ کہ زمین کو ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ کس نے بنایا؟ قابل رہائش، قابل سکونت زمین کو کس نے بنایا؟ اگر پہاڑ اللہ تعالیٰ زمین پر نہیں گاڑتا تو یہ زمین ہل رہی ہوتی، زمین بسنے اور رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور اس کے درمیان کون ہے جس نے نہر چلائے، سمندر پیدا کیے، اور کس نے پہاڑوں کو کھڑا کیا؟ کون ہے جو میٹھے اور نمکین سمندر کے درمیان جو ایک پردہ حائل کر دیتا ہے کہ میٹھا سمندر اور نمکین سمندر آپس میں نہیں ملتا؟ اے لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ پریشان اور مجبور اور بے کس لوگوں کی دعا قبول کر کے ان کی بے کسی کو کون دور کرتا ہے؟ جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ایسے وقت میں انسان اپنے مالک کو اور خالق کو پہچانتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، وہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا، اے لوگو یہ بتاؤ کہ جنگل اور ویرانے میں اور سمندر میں جب تم سفر کرتے ہو تو صحیح سمت چلنے کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ یعنی سمندر کی تاریکی میں رات میں تم چل رہے ہوتے ہو، وہاں پہ کوئی آلہ نہیں اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اس وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اس کی مدد سے، قطب کی مدد سے تو تم اپنی سمت کو درست کرتے ہو، راستہ معلوم کرتے ہو کدھر جانا ہے، وہ ستارے تم کو بتاتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون۔ آگے پھر اللہ نے کہا، اے لوگو یہ بھی بتاؤ کہ عصر نو کون پیدا کرتا ہے؟ پھر وہی موت بھی دے گا۔ کون ہے جو تمہیں آسمانی اور زمینی اسباب کے ذریعہ سے اپنی حکمت کے موافق روزی دیتا ہے؟ اے لوگو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے؟ پھر کیوں تم شرک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زوردار انداز میں اس کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم انسان اپنے الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ عربی کے اندر جو زور ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کا بیان کسی زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی مکہ کے کافروں نے حضور کی بات بہت سارے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے ان دلیلوں کے پیش کرنے کے باوجود بھی جب لوگوں نے نہیں مانا ہوگا تو حضور کو تکلیف ہوئی ہوگی، حضور کو غم ہوا ہوگا اور حضور کو افسوس ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اے محمد آپ غمگین نہ ہوں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا ان کافروں کے سامنے ان دلیلوں کو پیش کر کے اور گناہوں پر متنبہ کر کے الگ ہو جائیے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ افسوس مت کیجئے، اللہ تعالیٰ ایسے ضدی لوگوں سے خود اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا۔ آپ کی دعوت کو جو مانے گا، جس نے مانا ہے، وہ خوبصورت جماعت بنے گی، بنی۔ ابو بکر پیدا ہوا، عمر، عثمان و علی پیدا ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا، ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو الولید پیدا ہوئے، اور جن
کے اوپر لعنت قیامت تک بھیجی جاتی رہے گی، اور قیامت کے اندر مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کو بیان کیا ہے اس پارے کے بعد۔ اسی پارے میں سورہ قصص ہے اور اس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع آیت سے تقریباً 47 آیت تک، یعنی 47 آیات پر مشتمل مضامین، پھر حضرت موسیٰ کی زندگی کے مختلف نصیحت آموز پہلو کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک واقعہ کو پہلے تھوڑا بیان کرتے ہیں، پھر اس سے تھوڑی تفصیل کرتے ہیں، آگے چل کے اور تفصیل کرتے ہیں، آگے چل کے اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک واقعہ کئی جگہ قرآن میں ملتا ہے۔ ووجد من، اور آگے اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف نصیحت آموز پہلو کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا بھی بیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جو شادی ہوئی تھی اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے، بہت سارے لوگ اپنی بکری کو پانی پلا رہے ہیں اور مرد لوگ پلا کے جا رہے ہیں، وہیں پہ 2 خاتون، 2 لڑکی بھی ہے، پانی پلانے کے لیے پہنچی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ مرد ہٹیں گے تب میری باری آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر کے ان کی بکری کو جا کے پانی پلا دیا، پھر جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بہنیں تھیں، گئی گھر اپنے باپ کو کہا، وہ دونوں شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی، کہا کہ ایک نوجوان ملے تھے، انہوں نے پانی پلایا، کہا ان کو بلا کے لاؤ، پھر بلا کے لایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مستقبل میں نبی ہوں گے یا نبی بن گئے ہیں، تو بہرحال ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا اور 8 سال یا 10 سال تقریباً ان کی یہاں ان کی خدمت کی، ان کی ایک طرح سے مزدوری کی اور ان کے یہاں رہے۔ پھر اپنی ایک بیٹی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آتا ہے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ ضابطہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو غارت نہیں کرتے جب تک ان کے صدر مقام میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیج دے۔ ڈرانے اور ہوشیار کرنے پر بھی جب لوگ باز نہیں آتے ہیں اور برابر ظلم، طغیان اور سرکشی میں ترقی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پورے حجت کو، دلیل کو پوری کرنے کے بعد تب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تاکہ کسی کو کہنے اور کچھ بولنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت کی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے دنیا میں وہ دنیاوی زندگی کی چند چیزیں ہیں اور اس کی زینت ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ یعنی آدمی کو عقل سے کام لے کر اتنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے، چاہے عمر جتنی لمبی ہو جائے، ایک دن جانا ہے، مرنا ہے۔ آدمی جب موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے مرنا بھی تھا، جب تک وہ حالت نہیں آتی ہے تب تک سمجھتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں گا، عمر آخری ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی مرنے کا کوئی اس کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو دنیا میں کتنے دن جینا ہے، یہاں کی چہل پہل کا مزہ کب تک اٹھا سکتے ہو؟ فرض کرو دنیا میں اگر عذاب نہ بھی آئے تو موت سے کہاں چھٹکارا ہے؟ پھر وہاں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ دنیا کی ناقص اور گھٹیا لذت کو آخرت کی کامل اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں پر ترجیح دے گا، یعنی ترجیح نہیں دے سکتا ہے۔ آگے اللہ نے بہرحال اس صورت کے آخری آیت میں یہ جملہ ہے
कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, यानी हर चीज़ फना होगी, हर चीज़ फ़ानी है सिवाय अल्लाह ताला के, और उसी का हुक्म है और उसी की तरफ सारे लोगों को लौट कर के जाना है। सूरतुल अनकबूत मक्की है और इसमें 69 आयात और 7 रुकू हैं। ये सूरह अनकबूत एक सूरह है, अब वो शुरू हो रही है। इसमें अल्लाह ने फरमाया अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये समझते हैं कि वो छूट जाएंगे इतना कहकर कि हमने ईमान कबूल कर लिया और वो इम्तहान में नहीं डाले जाएंगे। यानी ज़ुबान से ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं है, ज़ुबान से ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं है। हदीस में है कि सबसे सख्त इम्तहान अम्बिया का होता है, उनके बाद सालिहीन का, फिर दर्जा बदर्जा उन लोगों का जो मकाम में उनसे करीब होते हैं। फिर आगे मुख्तलिफ अम्बिया किराम और उनकी कौमों का तज़किरा किया गया है और ख़ास कर हज़रत लूत की कौम का बयान है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बदमाश कौम थी, जिन्स परस्ती की बीमारी में मुब्तला थी। यानी वो ये कहते थे मैं औरतों से शादी नहीं करूँगा, लड़के से शादी करते थे। जिस आज के ज़माने में जो एक इस्तिलाह चली हुई है, तो उस तरह से उसका एक ख़याल था और औरतें पसंद न थीं। तो जब एक बार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ फरिश्ते आ गए, नौजवान लड़कों की शक्ल में आ गए, तो इन कमबख्तों ने उनको घेर लिया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, और कहा कि हम इन्हीं से अपना मुंह काला करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम डर गए, इस मेहमान आए हैं नए, वो नहीं समझ रहे कि फरिश्ते हैं, तो डर गए। तो उन फरिश्तों ने कहा कि आप घबराइए नहीं, सब काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद देखा कि ये बदमाशी करने में तुले हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से उन फरिश्तों ने उस ज़मीन को नीचे से उठाया, ऊपर ले गए, ऊपर ले जा कर के उलट करके पलट दिया। उस तरह से ये कौम हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गई। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर ये अज़ाब आ गया था उनकी बदमाशी की वजह से। अल-अनकबूत के माने होता मकड़ी। इस सूरह का नाम है सूरतुल अनकबूत, इस सूरह का नाम है, उसके माने हैं मकड़ी के हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और को अपना हिमायती, अपना माबूद, अपना मालिक समझते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का जाला, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने इस सूरह में ये बताया, इसीलिए इसका नाम अल-अनकबूत नाम है। आगे सूरह 21 के शुरू में, अब 21 पारा शुरू होगा कल इंशाअल्लाह, चूँकि अल-अनकबूत चलते चलते पारा 21 में घुस गई है ये सूरह, तो उसमें फरमाया कि नमाज़ पढ़ो, क्योंकि नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज महज चंद मरतबा उठने बैठने का नाम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ उसमें खुदा की याद है। नमाज की मिसाल दवा की है, बीमारी ठीक होने के लिए कोर्स के मुताबिक दवा लेनी पड़ती है। इन लोग अल्लाह ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, बुराइयों से रोकने के लिए नमाज दवा हुई। अब कहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो बुराई कहाँ दूर होती है, तो दवा लेकर के एक आध खुराक लेने के बाद बीमारी ठीक नहीं होती है, उसका एक कोर्स डॉक्टर बताते हैं, और कोर्स के मुताबिक जब इस्तेमाल करता है तो बीमारी ठीक होने वाली ठीक हो जाती है। अल्लाह कह रहे हैं ये कोर्स है, इस कोर्स के मुताबिक तुम नमाज पढ़ोगे। दूसरी बात, दवा लेने के बाद परहेज़ भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं दवा भी खा रहे हैं बद परहेज़ी भी कर रहे हैं। तो नमाज पढ़ने के साथ साथ, दवा लेने के साथ साथ परहेज़ भी करना पड़ेगा। निगाहों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, और जो परहेज़ की चीज़ें हैं उन सबको करेंगे और उसूल और ज़ाब्ते के साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज यकीनन बुराई से रोक देती है और आज भी रोक रही है। सूरह अनकबूत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, यानी जिन्होंने हमारे वास्ते मेहनत की हम उनको अपनी राह दिखा देंगे, बेशक अल्लाह ताला नेक काम करने वालों के साथ है। जो लोग अल्लाह के वास्ते मेहनत उठाते हैं, सख्तियाँ झेलते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ख़ास कर बसीरत का नूर अता करते हैं और उन्हें अपनी क़ुर्बत की राह दिखाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत अता फ़रमाए, आमीन।